حدیث نمبر 53۔ علی بن جعد شعبہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا۔ لہٰذا میں 2 مہینے ان کے پاس رہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم سے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو؟ وہ بولے کہ ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم، یا بجائے بالقوم کے بالوفد فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، ان سے ہمیں اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام، تو آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو، اور 4 چیزوں میں پانی یا اور کوئی چیز پینے سے ان کو منع کیا، ہنتم سے اور دبا اور نخیر سے اور مزفت سے، اور کبھی ابن عباس مزفت کی جگہ مخیر کہا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کی تعلیم دو۔ حدیث نمبر 54۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، یحییٰ بن سعید، محمد بن علقمہ بن وقاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس بات کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہو۔ حدیث نمبر 55۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید، ابو مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقے کا حکم رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 56۔ حکم بن نافع، شعیب، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے، قلیل یا کثیر، اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 57۔ مسدد، یحییٰ، اسماعیل،
قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور انہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے میرے پروردگار، میرا علم زیادہ کر۔